السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک رات کا صرف آپ نے یہ ایک رات وظیفہ کرنا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلے پیسوں کا ڈھیر آپ کے پاس ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک رات کا عمل ہے۔ آپ زندگی میں کتنی مشکلات دیکھتے ہیں، سب مشکلیں آپ پر آتی ہیں، آپ آزمائشوں میں آتے ہیں، کتنی راتیں رو رو کر انسان کی گزر جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو صرف ایک ہی رات کا وظیفہ ہے، اور اسے کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات اور مراد کو پورا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ساتھ بنے رہنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کہ وہ وظیفہ کون سا ہے جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے گا، کیونکہ مشکلیں حل کرنے والا اور مشکل کشا بے شک میرا اللہ ہے، ہم اسی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آج منگل ہے، آج آپ یہ وظیفہ کر کر آزما لیں، اور آپ دیکھیں گے پھر آپ مجھے روز دعا دیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی آپ کو، آپ کی سچ میں مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آپ پر سے پریشانیاں، پیسوں کا وبا، پیسے نہ ہونا، قرض مرض، جو مشکل ہے وہ میرا اللہ آپ سے ہٹا دے گا۔ آپ خوشیوں کے باغوں میں کھیلیں گے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پوری دنیا انسان سے راضی ہوتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو انسان سے تو پوری دنیا کا راضی ہونا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، آپ نے عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور ویسے بھی دن میں 5 وقت کا نمازی ہونا انسان پر واجب ہے، کیونکہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافی بھلائیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز انسان پر فرض ہے، نماز انسان پر کسی قسم سے معاف نہیں ہے۔ تو جو ہم وظیفہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا نفلی طور پر کرتے ہیں، تو جب ہم فرض نہیں پڑھ رہے تو ہمارا وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں، بٹ مجھے ویوز سے مطلب نہیں، مجھے انسان کو دین سے مطلب ہے، اپنے دین سے پیار ہے، اور میں اپنے دین کے لیے ہی کام کر رہی ہوں۔ تو آپ نے 5 وقت کا نمازی ہونا ہے۔ نمازی ہونے کے بعد آپ نے جھوٹ، چغلی، غیبت، برائی، بے حیائی، ظلم، زیادتی، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ جس انسان کے منہ سے 40 دن سے زیادہ جھوٹ نہ بولا جائے ان کی دعا میرا اللہ ایسے ہی قبول فرما دیتا ہے۔ تو وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے پہلے عشاء کی نماز سکون کے ساتھ پوری پڑھ لیں۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں یا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ دھیان کے ساتھ پورا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، یہ نہیں کہ آپ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے پورے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے رب کے لیے ٹائم نکال کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھ چکے ہیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ دوبارہ میرے ساتھ پڑھ لیں، غلطی نہیں کرنی، آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو صاف کر کر یا اپنے تسبیح کے دانوں پہ آپ نے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، دنیاوی کام نہیں کرنے، آپ نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ چکے ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھ چکے ہوں، تو پھر جب آپ یہ پڑھ چکے ہوں تسبیح کے دانوں پہ یا ہاتھ پہ، تو پھر آپ نے آخر میں دوبارہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ 7 دفعہ
درود ابراہیمی پڑھنی ہے، شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔